سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لا تعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لا تعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
جب فجر سے فارغ ہوں، ہر ایک چیز سے فارغ ہو جائیں، اٹھ کے کچھ کھائیں پئیں، جو بھی کریں، اس کے بعد آپ یہ کریں 10 15 20 آدھے گھنٹے منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ ایک دفعہ اپنا اسم اعظم پڑھیں۔ دن کے اندر ویسے 3 بار پڑھنا سب سے افضل ہوتا ہے، کم سے کم تو دن کے اندر 3 بار پڑھیں، جیسے ہی یاد ہے، اگر نہ آئے تو ایک بار لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بڑا فرق پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے، نظر بد سے بچنا اور اپنے رب کو یاد کرنا ہی زندگی کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اس چیز کا، ہر ایک چیز کا حل میں نے اس ایک ہی ویڈیو کے اندر دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اگر آپ نے آج کے دن یہ آڈیو سن لی، اب آپ نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ آپ یہ آڈیو نہیں سنیں گے، یہ میں ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، میرے جو بھی ویڈیو آئے گی اس کے نیچے یہاں پر جہاں پر تیر کا نشان ہے، یہاں پر لکھا ہوتا ہے مور کے بٹن پہ جہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کا ہوراسکوپ کے سارا شروع ہے۔ اگر آپ کا برج جدی ہے تو ڈائریکٹ جدی پہ کلک کریں، پوری آڈیو ختم ہو جائے گی، شروع کا بھی یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ڈائریکٹ آپ جدی پہ چلے جائیں گے، اپنا ہوراسکوپ سنیں۔ اگر آپ نے دم سننا ہے تو نیچے دم کا ہے وہ دبا لیں، نہیں تو پھر اپنا سن لیں اور ویڈیو بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو صرف زیادہ سے زیادہ 30 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ یا 2 منٹ کا جو بھی آپ کا ہوراسکوپ ہوگا وہ آپ وہی سنیں گے، پوری آڈیو کے اندر ڈھونڈنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دیکھیں نا، مور پر کلک کریں گے تو نیچے سارے کا سارا وہ آگے سٹارز آ گئے ہیں 12 کے 12 اور نیچے دم، آج کا دم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دم کے اندر باقی دم بھی ہے، اس کے بعد ذکر بھی ہے آج کا، ٹھیک ہے، جو علیحدہ سے کیا جاتا ہے، جو سلسلوں کے حساب سے ہوتا ہے، جو کہ بہت معتبر ہوتے ہیں، ان کے حساب سے ہوتا ہے، برکت کے لیے، پریشانیوں کے لیے وہ ذکر ساتھ اگر کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نے دم نہیں سننا تو کوشش کریں ذکر ضرور کریں۔ دعا میں شامل ہونا ہے تو اینڈ میں دعا بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سنیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کا جو ہے سارے کا سارا ٹائم بچ جائے گا۔ یہ ایک دن کا آج کا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ پہلے ہم بات کریں گے برج حمل سٹار ایریز کی۔ آپ کے کاروبار کے معاملات الحمدللہ اور بہتر ہوں گے جی آج کے دن کے اندر، پہلے سے زیادہ پروفٹ آئے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ پھر نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں آپ کی، جو تعلق رکھتے ہیں تقریباً اس سٹار سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات، ان کی ایج بتانے لگا ہوں 40 سے اوپر، اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کی عمر 35 سے اوپر ہے، ان کو صحت کے معاملات تنگ کریں گے جی، خراب ہونے کے چانسز ہیں، بہت احتیاط کیجیے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، چھوٹی موٹی بحث ہوگی، مزاج آپ کا نارمل زیادہ رہے گا، باقی گرم اور خوشگوار ہوگا مگر کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہوگا جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے 9 ہے، مبارک رنگ گلابی ہے جی۔ آپ کی آج کا جو دعاؤں کی قبولیت کا واقعہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد 2 لفظ ہیں، یا حق کو یا شہید ہو، یا حق کو یا شہید ہو، یہ 2 لفظ آپ پڑھیں گے۔ تعداد ہوگی 3 تسمیہ یعنی 303 بار، اور اول آخر درود ابراہیمی بھی 3 بار ہوگا۔ اس کے بعد دن کے چلتے پھرتے آپ جو پڑھیں گے وہ لفظ ہے یا فتح ہو، ایک ہی لفظ ہے یا فتح ہو، لاتعداد پڑھا جائے گا، عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور، سٹار ہے جی ٹورس۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہے بہتر ہونا سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کو جو پڑھائیاں بتائیں اس کی احتیاط کیجیے گا۔ آپ کے سٹار کے اندر بہت زیادہ معاملات آنے والے وقت میں خراب ہونے ہیں، تو اس کا احتیاط ابھی سے شروع کر لیں۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جو لوگ دیکھ کر حسد کرتے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کے پر نظر بد اور جادو کے معاملات ہونے والے ہیں۔ اس سٹار کے جو کنڈیشن جا رہی ہے وہ بہت عروج پر جا رہی ہے، تو جب عروج آتا ہے تو اس کے ساتھ زوال بھی آتا ہے، اور زوال کئی شکلوں میں آتا ہے، نظر بد کی صورت میں کیونکہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، اس کے بعد جادو کی صورت میں۔ تو ایسی چیزوں کے لیے آپ کو احتیاط پہلے سے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ احتیاط کریں تو اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالی کرم کرے گی، ٹھیک ہے؟ کاروبار کے معاملات آج سے بہتر ہونا سٹارٹ ہوں گے جی، آپ کو ہلکی پھلکی نشانیاں ملنا شروع ہوں گی۔ سیم اسی طرح جو لوگ نوکری پیشہ حضرات ہیں، زیادہ تر لوگوں کو آنے والے وقت میں جو ہے چانسز ملنے والے ہیں کہ ان کو کوئی اچھی کام کی یا پھر پارٹنرشپ وغیرہ کی یا نوکری کے لحاظ سے، تو اس لیے آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایک، اپنی زبان کو تالا لگائیں آنے والے وقت میں آپ کو آج کے دن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ کنڈیشن رات کی ایسی ہو چکی ہے کہ جیسے ایک بندے کا سٹارٹ اپ آتا ہے تو آپ کے سٹارٹ اپ والی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ اپ کے ساتھ مشکلات بھی ساتھ آتی ہیں، تو آپ کو یہ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ آپ کو نئے کام کی آفر ہو سکتی ہے، پارٹنرشپ کی آفر ہو سکتی ہے،
تو ان چیزوں کو دیکھتے رہیں، مگر ہر کسی کو فوری طور پر ہاں نہیں کرنی ہے، آپ نے تسلی سے دیکھ کے کوئی بات کرنی ہے، کوئی جلد بازی نہ کیجیے گا، مگر فی الحال نارمل دن رہیں گے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، زیادہ تر لوگوں کے گھریلو معاملات میں بحث ہونے کے چانس ہیں جی۔ مزاج آپ کا نارمل زیادہ رہے گا اور گرم رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 2 ہے، مبارک رنگ سیاہ ہے جی۔ اس کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے وہ ہے جی اول فجر کی نماز کے بعد بتا رہا ہوں، اول آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھا جائے گا 3 بار، اور جو مرد حضرات ہیں وہ پڑھیں گے یا جلیلو یا جلیلو، 3 تسمیاں کی جائیں گی۔ جو عورتیں ہیں اس سٹار سے تعلق رکھنے والی وہ پڑھیں گی 11 بار اول آخر درود ابراہیمی، اور لفظ ہوگا یا باریو یا باریو، ٹھیک ہے جی۔ اور دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے پڑھیں گے یا مصورو یا غفارو، یا مصورو یا غفارو، یہ لاتعداد پڑھا جائے گا۔ یہ عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں برج جوزا سٹار جیمنی کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جی پریشانی والے ہو سکتے ہیں، آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان اخراجات کی وجہ سے ہوگا، دوسرے طریقے سے نہیں، تو آپ کو اپنے اخراجات کی طرف دھیان دینا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، آپ کے لیے آج کا دن جو ہے ٹھیک رہے گا، الحمدللہ ایک عام دن کی طرح دن ہوگا۔ صحت کے معاملات جو ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو مرد ہیں ان کے ٹھیک رہیں گے۔ جو عورتیں ہیں ان کی بڑی عمر کی عورتیں تقریباً 35 سال سے اوپر، ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے جی۔ گھریلو معاملات میں جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج گرم اور نارمل زیادہ رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا پریشانی والا ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر اسٹار سے جو تعلق رکھتی ہیں لڑکیاں، ان کے لیے معاملات زیادہ خراب ہوں گے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 5 ہے جی۔ مبارک رنگ سبز ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی ہے جو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے، اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 11 بار، مرد اور عورت ایک ہی پڑھائی کریں گے، اور صرف ایک لفظ ہے یا عزیزو یا عزیزو، 505 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو دن کے اندر آپ پڑھیں گے یہ تعداد یہ ہوگا لاتعداد ہوتا ہے، معذرت، لاتعداد پڑھا جائے گا، اور لفظ ہے یا ماجدو یا واحدو، یا ماجدو یا واحدو، یا ماجدو یا واحدو، ٹھیک ہے جی۔ یہ لاتعداد پڑھا جائے گا، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ بات کرتے ہیں برج سرطان، سٹار ہے کینسر۔ کاروبار کے معاملات الحمدللہ بڑے اچھے رہیں گے، پروفیٹیبل ہوں گے۔ آنے والا وقت الحمدللہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کبھی یہ اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا، مگر مکمل منتھلی حساب سے تو کافی ٹھیک رہے گا۔ نوکری کے حساب سے اگر ہم بات کریں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں ان کے لیے آج کا دن ایک بالکل ہی نارمل ایوریج دن ہوگا جی۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر جو شادی شدہ ہیں ان کو مسئلہ ہوگا، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے بحث ہو سکتی ہے جی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم اور نارمل زیادہ رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے ٹھیک ہے، ہنسی خوشی میں، ہلکی پھلکی ہنسی خوشی میں دن گزر جائے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 7 ہے، مبارک رنگ سفید ہے جی۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا جو آج کی پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 5 بار، ٹھیک ہے جی۔ 5 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور آپ 2 لفظ ملا کر پڑھیں گے یا جلیلو یا کریمو، یا جلیلو یا کریمو، یہ 2 لفظ ملا کر پڑھے جائیں گے۔ تعداد ہوگی اس کی 3 تسمیاں۔ دن کے اندر چلتے پھرتے صرف ایک لفظ ہے یا ولیو یا ولیو، لاتعداد پڑھا جائے گا، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں برج اسد، سٹار ہے جی لیو۔ کاروبار کے معاملات الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں گے جی، پروفیٹیبل ہوں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑی سی پریشانی والا ہوگا، بحث ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی کور ہو جائے گی۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہے جی، چھوٹی موٹی بحث ہوگی، بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا آج بھی، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزر سکتا ہے۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 1 ہے، مبارک رنگ کالا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔
آپ کی آج کی پڑھائی ہے جی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، ٹھیک ہے جی، اور صرف ایک لفظ ہے یا جبارو، یا جبارو، بڑی احتیاط سے پڑھیے گا، لفظ کا ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے، لفظ بالکل ٹھیک پڑھا جائے کیونکہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ یا جبارو، تعداد ہوگی 3 تسمیہ یعنی 303 بار، دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ کی دن کی پڑھائی ہے۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے، دن کی پڑھائی جو ہے وہ لاتعداد ہوتی ہے جی۔ جی تو اب بات کرتے ہیں برج سنبلا سٹار ورگو کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جی پروفیٹیبل نہیں رہ سکتے، کافی زیادہ معاملات پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں جس کے اثرات اب آ رہے ہیں۔ آپ کا ستارے جو ہیں وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، اپنے صدقوں کا اور پڑھائی کا دھیان دیں اگر آپ اس چیز کا دھیان نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں جو میں پڑھائیاں بتا رہا ہوں اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، تو برائے مہربانی اس کی طرف دھیان دیں، نماز کی طرف دھیان دیں، اپنے صدقہ اور زکوٰۃ دیں تاکہ ستاروں کو سپورٹ مل سکے، کیونکہ یاد رکھیے گا ستارے جو ہیں وہ ہماری صرف علامتیں ہوتی ہیں، وہ ایک طرح سے لیول ہوتے ہیں، جیسے ایک چیز کا لیول ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتے ہیں، کسی چیز کا اپ اور ڈاؤن بتاتے ہیں بس، مگر خود کسی چیز کے مختار نہیں ہوتے، مختار میری رب العزت کی ذات ہی ہے، اس کو یاد کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقے دینے سے ہی آپ کو عروج ملتا ہے۔ اس طرف دھیان دیں ورنہ آنے والا وقت آپ کے لیے کافی برا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ زوال کی طرف اشارے آنے شروع ہو چکے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے جی۔ خاص طور پر جو مرد حضرات ایسے ہیں جن کی عمریں 30 سال سے اوپر ہیں اور اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنے گا۔ نوکری پیشہ حضرات جو ہیں آپ کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، الحمدللہ بہتر ہے، مگر دھیان کیجیے گا ورنہ اچھی بھلی نوکری لگی ہوئی جا سکتی ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں آپ کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی، مزاج جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار، نارمل زیادہ رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق رہے گا، بہت زیادہ تو نہیں کہہ رہا مگر رہے گا، اس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا مگر کور ہو جائے گا ساتھ ہی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے 6 ہے، مبارک رنگ نیلا ہے، گاڑھا نیلا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے، نماز پڑھ کے اپنی ذات کے لیے دعا ضرور کریں، ایسے وقت کے اندر صرف اپنی ذات کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ میرے رب العزت مجھے جو ہے عروج عطا فرماؤ، میری غلطیوں کو معاف فرماؤ، معافی مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر لازمی اپنے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، گناہوں کی معافی کی دعا کیا کریں۔ آپ کی آج کی جو پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ کا ہوگا 11 بار، اور ایک ہی لفظ ہے یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، یہ لفظ ہے جی، تعداد ہوگی 3 تسمیہ 303 بار، دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا قیومو یا واحدو، یا قیومو یا واحدو، یا قیومو یا واحدو، یہ لاتعداد ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں برج میزان، سٹار ہے جی لبرا، کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے، بہت زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا، مگر پریشان نہ ہوئیے گا، آنے والا وقت بہتری کی طرف جا سکتا ہے، فی الحال کنڈیشن جو ہے ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، سیم وہی بات جو میں نے کہی کہ ایک جگہ پر ہر چیز کی کنڈیشن رکی ہوئی ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والی جو میری بچیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کی خراب ہو سکتی ہیں، مرد حضرات زیادہ تر ٹھیک رہیں گے۔ گھریلو معاملات کے اندر بحث ہوگی جی، مزاج گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے پریشانی والا ہوگا میری بچیوں، بہت احتیاط کرنا، غصے والی بات نہ کرنا ورنہ بریک اپ کے چانس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کو اگنور کرو، صبر کرو تو زیادہ بہتر رہے گا، کوئی الٹی بات اپنی نہ کرنا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ سبز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے وہ اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، اور صرف ایک لفظ پڑھا جائے گا یا رؤوف ہو، یا رؤوف ہو، تعداد جو ہے 518 بار کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کریں گے آپ کے پہلی جو تسبیح ہوگی اس میں سے سب سے پہلے تو آپ 5 دانے جو ہیں نکال دیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ 18 بار اپنے پوٹوں پر گنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پوٹوں پر گننے کے بعد پھر آپ جو ہے آگے 5 تسمیاں کریں گے، تو اس طرح آپ کی سیدھی تعداد ہوگی، پھر آپ کو اینڈ میں جا کر مسئلہ نہیں بنے گا، پہلے ہی اس طریقے سے محنت کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دن کے اندر جو ہے چلتے پھرتے آپ کی جو پڑھائی ہے وہ ہے یا مالک الملک ہو، یا
मालिकुल मुल्क को लातादाद पढ़ा जाएगा। औरत और मर्द एक ही पढ़ाई करेंगे जी। तो बात करते हैं बुर्ज अकरब स्टार स्कॉर्पियो की। कारोबार के आपके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होंगे जी पहले से। नौकरी पेशा हजरात जो हैं उनके लिए आज का दिन एक आम दिन होगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं, बल्कि उल्टा हल्की फुल्की बहस हो सकती है काम वाली जगह पर। सेहत के मामला जो हैं वो आपके ठीक रहेंगे। घरेलू मामलात में भी बहस होगी जी। मिजाज जो है वो आपका नॉर्मल ज़्यादा रहेगा, गर्म कम होगा, और जो खुशगवार है वो भी नॉर्मल रहेगा, कम होगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन एक आम दिन होगा, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है वो 8 है जी। मुबारक रंग जो है वो सफ़ेद है। दुआओं की कबूलियत का वक्त जो है आपका फजर की नमाज के बाद का है। लाजमी अपने लिए इस्तग़फ़ार कीजिएगा, गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा। इंशाल्लाह इससे जो चीज़ें बताई होती हैं नॉर्मल होगा, वो अच्छा हो जाएगा। अगर बुरा बताया होता है वो बेहतर हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं कि ये एक आम कंडीशन बताई है, जैसे कारोबार में मामला नॉर्मल बताए हैं। तो जब आप जो है वो नंबर उसको इस्तेमाल करते हैं, रंग जो सफ़ेद बताया उसे इस्तेमाल करते हैं, फजर के वक्त पढ़ाई करते हैं, तो उससे बेहतर हो जाता है। उसका करने का मतलब ये होता है कि उससे बेहतर होगा। इसके करने से मेरे बताए हुए रिज़ल्ट से आपको बेहतर नतीजा मिलेगा, तो लाजमी किया करें, ठीक है जी। आपकी आज की जो पढ़ाई है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 3-3 बार, और लफ्ज़ आप पढ़ेंगे या अव्वलो या हय्यो, या अव्वलो या हय्यो, ठीक है। जो हय्यो या कय्यूम के साथ पढ़ा जाता है, या अव्वलो या हय्यो 3 तस्मीयाँ की जाएंगी, यानी 303 बार जी। दिन के अंदर आप चलते फिरते जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे या रशीदो, या रशीदो, एक ही लफ्ज़ है जी, लातादाद पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं बुर्ज को स्टार है जी सेक्रेटेरियस। कारोबार के मामला आपके बेहतर रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन जो एक आम दिन होगा, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा, मगर और किसी किस्म का फ़ायदा होने के चांसेस नहीं है। सेहत जो है वो आपकी ठीक रहेगी। घरेलू मामला में बहस होगी। मिजाज आपका नॉर्मल ज़्यादा रहेगा, उसके बाद गर्म भी होगा और खुशगवार भी होगा, मगर कम होगा। नॉर्मल ज़्यादा दिन के अंदर जो है एक नॉर्मल मिजाज रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन ठीक है जी, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा। आपका आज के दिन का मुबारक नंबर 3 है। मुबारक रंग जर्द है जी। दुआओं की कबूलियत का वक्त असर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई जो है वो अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 21-21 बार, ठीक है जी। 21-21 बार। औरत और मर्द एक ही पढ़ाई करेंगे। और लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ है या हाकिमो, या हाकिमो, 3 तस्मीयाँ की जाएंगी। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 21-21 बार पढ़ा जाएगा। दिन के अंदर चलते फिरते आप 2 लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे। लफ्ज़ है या बातिनो या वलियो, या बातिनो या वलियो, ये लातादाद पढ़ा जाएगा जी। बात करते हैं बुर्ज जद्दी स्टार है कैप्रिकॉर्न। कारोबार के मामला आपके जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन एक आम दिन होगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं। सेहत के मामला बेहतर होंगे, पहले से और बेहतर होंगे। घरेलू मामला जो हैं, हाँ, सेहत के मामला के अंदर ये बता दूं, जो जादू टूने वाले हैं उनके और ख़राब होंगे। ये एक आम बंदे के बारे में बता रहा हूँ। घरेलू मामला जो हैं वो आपके ठीक रहेंगे, कोई ख़ास बहस नहीं होगी। नॉर्मल कोई हो तो वो एक अलग बात है, छोटी मोटी बात हो जाएगी मगर कवर हो जाएगी साथ ही वो। मिजाज आपका जो है नॉर्मल ज़्यादा रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा मकदार रहेगी खुशगवार की दिन के अंदर, और गर्म होगा मगर कुछ ज़्यादा नहीं। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का ठीक दिन जो है वो ठीक है जी, हंसी खुशी में दिन इंशाल्लाह गुजरेगा। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है वो है जी 2। रंग जो है वो आपका मुबारक जामनी है। दुआओं की कबूलियत का वक्त इशा की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई जो है अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 3-3 बार, और लफ्ज़ आप पढ़ेंगे अल मालिको या वकीलो, अल मालिको या वकीलो, ठीक है जी। इसकी तादाद 303 बार होगी। दिन के अंदर जो है वो आप पढ़ेंगे या शकूरो, या शकूरो, ये लातादाद विर्द होगा जी आपका आज का। अब बात करते हैं बुर्ज दलू स्टार इकोरियस की। कारोबार के मामला आपके जो हैं पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हल्के पुल्के होंगे मगर आने वाले वक्त में बेहतरी आ सकती है। अब कल की क्या कंडीशन होती है वो बेहतर बाद में बताऊंगा, मगर फ़िलहाल जो कंडीशन नज़र आ रही है वो तो ये नज़र आ रही है कि आज से आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जी। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन जो है वो एक नॉर्मल दिन रहेगा। सेहत के मामला जो हैं वो आपके ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे, मगर स्टार से ताल्लुक़ रखने वाली जो मेरी माएँ बहनें बेटी हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उनको कुछ परेशानियां आएंगी जी। मर्द हजरात ज़्यादातर ठीक रहेंगे।
گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی جی. مزاج آپ کا جو ہے نارمل زیادہ رہے گا مگر گرم بھی زیادہ رہے گا. بہت زیادہ تو نہیں مگر یہ کہ ہوگا. خوشگوار بھی دن میں ہوگا. یہ تو نہیں کہ پورا دن ہی اسی طرح کرے گا. بیچ میں ہنسی مذاق بھی دن میں چلتا رہے گا. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن کا کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے 6 ہے جی. مبارک رنگ سبز ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ کا ہوگا 11 بار. اور اس کے بعد دن کے اندر آپ چلتے 11 بار. اور جو لفظ آپ پڑھیں گے وہ ہوگا یا مصورو یا مصورو یا مصورو. ایک ہی لفظ ہوگا جی. تعداد ہوگی 1100 بار کی. 11 تسبیحاں نہیں ہے 1100 بار ہے. اب اس کی آپ نے کیا کرنا ہے، جب تسبیح شروع کرنی ہے تو پہلے 11 دانے نکال لینے ہیں، ان کو نہیں پڑھنا. اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنا شروع کرنی. تو جب 11 تسبیحاں ہوں گی تو ظاہر ایک ایک دانہ پہلے نکل چکا ہوگا. تو مکمل 11 تسبیحاں ہوں گی. پھر آپ کو ذہنی ڈپریشن نہیں ہوگی، گننے کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. تو 1100 بار پڑھا جائے گا. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا واجدو یا واجدو یا واجدو. ٹھیک ہے جی. عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے. برج ہاٹ سٹار ہے پائسس. کاروبار کے معاملات آپ کے بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جی انشاءاللہ تعالی. فی الحال آپ کی بھی جو کنڈیشن آ رہی ہے وہ اسی طرح کی کہ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے آپ کا یہاں سے آج کے دن سے. اس کی نشانیاں آپ کو بتا دوں کہ پہلے سے کاروبار بہتر ہوگا اور وجود سے ایک طرح سے جیسے ایک ڈپریشن ختم ہوتی ہے ایسے معاملات محسوس ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو نوکری پیشہ حضرات ہیں ان کے لیے تو بہت بہترین دن ہوگا. ہنسی خوشی میں دن گزرے گا جی. صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے. گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک رہیں گے. کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں. چھوٹی موٹی بحث ہوگی. مزاج تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار. جو نارمل ہے وہ پورے دن میں سب سے زیادہ رہے گا. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی. ہنسی خوشی میں دن گزرے گا. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 5. مبارک رنگ نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کی جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت بن رہا ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد کا بن رہا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے 5 تسبیحاں کریں گے. کوئی اول آخر درود ابراہیمی نہیں، صرف ڈائریکٹ 5 تسبیحاں ہوں گی. پہلی تسبیح ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، پھر دوسری تسبیح اللہ اکبر کی. ترتیب یہی رہے گی، یاد رکھیے گا. اللہ اکبر کی، پھر سبحان اللہ کی، پھر الحمدللہ کی اور پھر ماشاء اللہ کی. یہ آپ 5 تسبیحاں کریں گے. اگر اس کی طاقت کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے اور اچھا رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر اس کے بعد 7 دفعہ درود تاج پڑھا جائے گا. 7 دفعہ درود تاج آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھا رزلٹ ملے گا. مرد اور عورت ایک ہی پڑھائی کریں گے. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی. آپ کی دونوں پڑھائیاں دولت کے حصول کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. مس نہ کیجیے گا. جب دن ایسا ہے کہ آپ کے لیے آنے والے دنوں کے حساب سے بہت بہتر نکل آ سکتے ہیں، اسی حساب سے آپ کی پڑھائیاں نکالنی ہیں. ٹھیک ہے. یا غنیو یا مغنی. مرد حضرات عورت دونوں یہی ایک ہی پڑھائی کریں گے. جو عورتیں کریں گی ان کے گھر میں رزق آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے مردوں کو رزق ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کی احتیاط ضرور کیجیے گا. پڑھائی ضرور کیجیے گا جی. آپ لوگوں نے اپنا ہوراسکوپ سن لیا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. تسلی سے میری ہر بات ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا. آپ کی مہربانی. اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں. اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے. تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے. ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا. اب آپ لوگوں نے جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے. تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500 700 1000 2000 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے. پتہ نہیں کس غریب کی
وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2 4 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتا تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے ہزاروں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں، تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے۔ دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے۔ جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے وہ ہماری 3 لفظوں کی پہلی پڑھائی ہے۔ ٹھیک ہے، دھیان سے سن لیں۔ لفظ ہے یا رحمانو، یا رحیمو، یا فتحو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا فتحو۔ اس کی تعداد جو ہے وہ 31 بار کی ہے، آپ کو گننے کی ضرورت نہیں، صرف میرے ساتھ پڑھتے جائیں، میں گن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا اور جل جلالہ پہ مکمل ہو گئی ہماری یہ پڑھائی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیمو یا فتحو، 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 جل جلالہ۔
دوسری ہماری پڑھائی ہے 2 لفظوں کی، یا مجیب و یا غفار، یا مجیب و یا غفار، ٹھیک ہے جی، لا تعداد پڑھا جائے گا، آپ گنتی نہیں کریں گے، آپ میرے ساتھ صرف پڑھیں گے جی، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، جل جلالہ پہ مکمل ہوگا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مجیب و یا غفار، 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 یا مجیب و غفار، جل جلالہ، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے، تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے۔ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا ہادینا ہادینا،
معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی بسم اللہ اسمه مكتوبا مرفوعا مشهورا كوشا في الله والكلم سيد الارض والجم جسما مقدسا وطنا طاهرا منورا في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر ونور كاف الورى مصباح الظلم جميل شيم شفيع المذهب الجود والكرم والله واسمه جبريل خاتم البراق مركب المعراج سفره معراج السفر وفوق حضرة المنتهى مقامه كعبة حسين مطلوبه والمطلوب مقصود المقصود موجوده 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 امداد کن یا رسول اللہ فی امداد کن یا رسول اللہ فی امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد کن یا رسول اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ امداد کن یا رسول اللہ فی اللہ رائے تلاش کینا مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سالکین مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد من رسول اللہ امداد من رسول اللہ امداد من رسول اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتقون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا طافی البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو ولی اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کی دیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو دیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں تھوڑا سا چلیں یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی اس دم کے بعد سے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی اب ہم دعا کریں گے میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں ٹھیک ہے جی دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا ٹھیک ہے دعا شروع کرتے ہیں اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ حادثات عام میں ہے آپ میری تکیہ گاہ آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی سیدنا مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرا سونیا مالکا خالقہ رازقہ رب العزت جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے سب تواڈی رضا مندگی واسطے تواڈی خشنودگی واسطے تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے ہیں قبول و مقبول فرماؤ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے ہیں قبول و مقبول فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک نو بخشو رب العزت ادا صحاب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک نو بخشو رب العزت ادا صحاب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المومنین والمومنات جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا جنگلاں چ رل کے مر گئے نے جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے کوئی ثواب پہنچان والا نہیں انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو میرے مالک کے دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو رب العزت انہاں تمام دے توفیل کر کے ساڈے جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال جڑے جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ اگر کراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ رزق بے شمار عطا فرماؤ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے 5 تن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نو اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن میرے مالک اگر اسا کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اسا لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان
رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ، تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ، تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ، تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔